میرے بچے کا قاتل کون؟ مجھے اپنی بیٹی کا جو خون ہے نا ڈاکٹر گریبان پہ نظر آتا ہے۔ میں جب بھی اس ہسپتال کے پاس سے گزرتا ہوں نا تو دیکھتے کہتا ہوں یہ جو اقبال چیمہ کا ہاسپٹل ہے نا، فیملی ہاسپٹل، یہ میرے بچے کے قاتل ہیں۔ میری شادی ہوتی ہے سن 2000 میں، اور 2001 میں نا اللہ تعالیٰ بیٹی جیسی رحمت عطا کرتے ہیں۔ گھر میں پہلی بچی تھی، بڑی خوشیاں تھیں، بڑے چاک کیے ہوتے اس کے۔ اور واقعہ کو یوں شروع ہوتا ہے، جب پریگننسی کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس دوران نا محلے کی ایک مڈ وائف جو بہبود آبادی والی تھی وہ آتی تھی گھر میں، وہ سارا کیس دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی باجی کیس جو ہے نا نارمل ہے، آپ پریشان مت ہوں، بس آپ کا تھوڑا مسئلہ ہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ لوگ ان کا کیا کام ہوتا ہے، یہ نا جو ہاسپٹل ہوتے ہیں ان سے 500 روپے لیتے ہیں فی پیشنٹ کا۔ پیشنٹ بچے نہ بچے، بچہ بچے نہ بچے، ان کو 500 روپے کی پتی پکی ہوتی ہے۔ آج سے یعنی کہ 23 سال پہلے 500 روپے بہت بڑی بات تھی۔ یہ دیکھتی رہی، آتی رہی پریگننسی کے ٹائم میں، جب لاسٹ ٹائم پہ اسے کیس خراب ہو گیا۔ اور جب کیس خراب ہوا ہے تو کہتی ہے جلدی چلیں، جب گاڑی کا بندوبست کریں، اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ اور ساتھ ہی سمڑیال ہے ہمارے، وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے چیمہ فیملی ہاسپٹل، وہاں پہ لے چلیں۔ ہم تو اس کی بات کو فالو کر رہے تھے، اپنا دماغ تو کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ لوگ اس کو اٹھایا، وہاں لے گئے، مسز کو وہاں لے گئے۔ ڈاکٹر نے جناب وہ اقبال چیمہ جو چول انسان تھا، میجر اقبال چیمہ، وہ اس نے کہا جی بندوبست کریں، پیسوں کا کاؤنٹر پہ جمع کرائیں۔ شاید 15,000 کی ڈیمانڈ کی تھی۔ تو ہم نے کہا ہمارے پاس 7-8 ہزار روپے تھے۔ کہتا نہیں، پہلے اس پیسے پورے جمع کرائیں پھر آپریشن کریں گے۔ وہ اقبال چیمہ ہمارے اپنے گاؤں کا تھا، چچا کا کلاس فیلو تھا، پر اس نے ذرا شرم حیا نہیں کی، انتہائی بے شرم انسان تھا۔ بڑی ریکویسٹ کی پر نہ، پھر کرتے کیا نہ کرتے، مانگ تانگ کے پیسے کا بندوبست کیا اور ان کو دیے۔ آپریشن شروع ہوا۔ آپریشن شروع ہوا ہے تو انہوں نے ساتھ ہی اناؤنس کر دیا جی بلڈ کا بندوبست کریں۔ اب بلڈ کون سا ہے جی؟ مسز کا بلڈ کبھی چیک کرایا نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں او بی نیگیٹو یا اے بی نیگیٹو۔ تو جو بندے، جو گاؤں والے رشتہ دار سب کٹھے کر لیے، 20-25 بندوں کا بلڈ چیک کرا لیا۔ ہر بندے کی فیس ہے 50 یا 60 روپے فیس تھی اس ٹائم۔ وہ پیسے بھی چلے گئے، ایک بندے کا بھی بلڈ میچ نہ ہوا، اور میں صرف رہ گیا تھا، اور میرا چیک ہی نہ ہوا۔ جب میرا چیک ہوا تو میرا نکلا ہے او نیگیٹو۔ جب او نیگیٹو نکلا، ان کی آپ کا بلڈ لگ سکتا ہے۔ میں چلو ٹھیک ہے نکالیں، تو یہ بلڈ نکالا، آپریشن شروع ہوا، اور ایسے ڈھونڈتے ڈھانڈتے ایک بندہ اور مل گیا، اس کا بلڈ لیا۔ اور آپریشن جو عام طور پہ جن گھروں میں بہن بیٹیوں کا کسی کا آپریشن ہو چکا ہے، ان کو معلوم ہوا آپریشن ہوتا ہے اس رخ کا، اس رخ کا۔ انہوں نے آپریشن کر دیا اس رخ کا، کھڑے رخ کا۔ وہ سب سے بڑی غلطی کی، اور ان سے وہ سنبھالا بھی نہ گیا۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا ہے تو بچے کو انہوں نے کچھ دیر اپنے پاس رکھا ہے، اور کہتے ہیں نا اس کا نا ابھی پورے ٹیسٹ کریں گے، بعد دیں گے آپ کو۔ ان کے پاس کوئی خاص مشینری بھی نہیں تھی۔ اب انہوں نے سارا چیک اپ کرنے کے بعد نا بچہ تو دے دیا، بیٹی ہوئی تھی، بیٹی دے دی انہوں نے۔ بیٹی کا نام رکھا ہم نے منتہا، پہلے سوچ رکھا تھا تو اگر بیٹی تو یہ نام رکھیں گے۔ تو بیٹی کا کچھ دن وہاں پہ ایک ہی رات میں رنگ نا نیلا پیلا شروع ہو گیا، یرکان ٹائپ ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ جناب ہم لوگ پریشان، ڈاکٹر کو بلایا، کبھی یہ ڈراپ دے دیں، کبھی وہ چھوٹی ڈرپ لگا دی، اب ہو جائے گا ٹھیک، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگلے دن تک نا بیٹی کی طبیعت جو ہے نا بالکل نا عجیب سی ہو گئی، سمن بکمن ہو گئی۔ اب وہ نا انہوں نے کہا جی یہ تو بیٹی آپ کی نا ہمارے سے نہیں سنبھلے گی، اس کو نا کہیں لے جائیں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس، ہمارے پاس یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے جو بچوں کو شوائیں لگتی ہیں، شوائیں لگیں گی ان کو۔ اب بیٹی کو اٹھایا، لے کے پہنچ گئے ڈسکا میں علی رانجھا ہاسپٹل تھا 8 نمبر چنگی پہ، وہاں پہ لے کے پہنچ گئے۔ اب اس نے اپنی طرف سے ٹریٹمنٹ کی کافی، اس نے بھی بندوبست کرنا تھا پیسوں کا، لاؤ جی یہ چیز لاؤ، وہ دوائی لاؤ، یہ ڈرپ لاؤ، وہ انجیکشن لاؤ، سب لوائے لے کے آئے۔ اس نے ایک شیشے کے جار میں رکھا، انہیں اس میں آکسیجن لگا کے رکھی، شوائیں دے رہے تھے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے، اور بچی بے سود تھی۔ اور اس نے نا 1 دن یا 1.5 دن 2 دن رکھا، بل اچھا خاصا بنا دیا، اور کہا جی بچی آپ کی فوت ہو چکی ہے۔ لو جی اس نے بچی کا بتایا فوت ہو چکی ہے، اس سے پہلے نا میری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آئے تھے، ہنستا رہتا، شرارتی کرتا رہتا تھا۔ آنسو کیا ہوتا ہے، دکھ کیا ہوتا ہے، غربت تھی، دکھ نہیں تھا کوئی بھی، وہ پتہ نہیں تھا۔
حتیٰ کہ میرا ایک بہت عزیز دوست تھا، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے والدہ کے ہاتھ سے میں نے کھانا بھی کھایا ہوا تھا، پر اس کی والدہ کی فوت کی مجھے نا چہرہ دکھی نہ ہو، آنسو نہ آئیں، سارے انتظام گھر میں کرتا رہا۔ اب جب اپنی کہتے ہیں نا جب اپنی چوٹ لگتی ہے معلوم پڑتا ہے، تو پھر اپنی چوٹ تھی، اس کو پھر ہسپتال سے لے کے گھر آئے، وہاں سے پھر اس کا تدفین کے لیے بندوبست کیا، چھوٹے سے ٹکڑا کفن میں اس میں لپیٹ کے قبرستان لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں تنہا اکیلا ایسے ہاتھ میں، وزن تو تھا ہی نہیں بالکل، لے کے جا رہا ہوں اور آنکھوں میں سے آنسوں کی جھڑی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے دی، اللہ لے گئے، پر صبر نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں پتہ یہ تھا نا کہ ہماری بیٹی ہو گئی ہے بس ٹھیک ہوگی، کبھی سنا نہیں تھا کہ کوئی بچہ فوت ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں تھا اس چیز کا۔ وہ لے ہسپتال وہاں پہ لے گئے قبرستان میں، وہاں دفنایا ہے۔ دفنانے کے بعد مرد جو ہوتا ہے نا وہ پھر بھی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، وہ کیسے سنبھالتا ہے؟ مردوں میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذرا مضبوط بنایا۔ اب محلے کی عورتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں گھروں میں، ایک تو آپریشن ہوا ہے، اوپر سے بچی فوت ہو گئی ہے، عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا۔ اس وقت جب محلے کی عورتیں آتی ہیں، ماں کو کہتی ہیں اس کو تو 18 ہو گیا ہے، اس کا نقص ہے، تو کوئی کہتی ہے اس کے پاس سایہ ہے، کوئی کہتی ہے فلاں وہاں پہ بابا جی ہیں، دربار ہے، درگاہ ہے، وہاں پہ دم کرتے ہیں، پیر وہ پیٹ پہ باندھنا دھاگا جناب۔ کسی نے کہا فلانی جگہ پہ نا سمے مولا کوئی جگہ وہاں پہ کنواں ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے نہانا پڑے گا 7 جمعرات، پتہ نہیں کون کون سی جمعرات، کسی نے کچھ، سب عورتیں نا دماغ خراب کر دیتی ہیں۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اس ٹائم عورت کو ضرورت ہوتی ہے مرد کی تاکہ سہارا دے، پریشان تو ہوتی ہے، صبر اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، اور صبر آ جاتا ہے انسان کو، لیکن بھولتا نہیں ہے زخم۔ اگر وہ کوئی بندہ کہے نا کہ زخم بھول جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں مرد ہو سکتا ہے تھوڑا سا اس کو نہ یاد کرے، عورتیں تو اس دن بھی یاد کرتی ہیں جس دن پیدا ہوئی تھی، جس کے پیٹ میں رہتی ہے نا بچی 9 ماہ، اس نے تکلیف برداشت کی ہوتی ہے، تکلیف کے بعد اس نے آپریشن بھی کرایا ہو، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے، وہ خالی ہاتھ ہو، تو کتنا مشکل ہوگا اس کے لیے۔ تو مجھے تو وہ جو ہسپتال ہے نا، جو اقبال چیمہ، میجر اقبال چیمہ کا ہسپتال، وہ قاتل ہسپتال لگتا ہے۔ وہاں سے بہت سو کو شفا ملی ہوگی، بہت سو کو بچے فوت ہوں گے، لیکن مجھے اب خود سے نا وہ سے بندے سے ایسے نفرت سی ہو گئی۔ باقی ہے کہ میری یہ کہانی تھی پہلے بچے کی، یہ پہلا ایسا واقعہ تھا، لیکن اس طرح کے 6 واقعے ہو رہے ہیں۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔